حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبی دواؤں کے ذریعے بھی اکثر مرضوں میں علاج کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طب وحی کے ذریعے حاصل ہوتی تھی، اگرچہ بعض مواقعوں میں قیاس و اجتہاد اور تجربہ بھی ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال اور صحابہ کرام کا معالجہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ تر ادویات مفردات پر مشتمل تھی۔ نمبر 1، کھانے کے ذریعے علاج۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نے پیٹ سے زیادہ برتن کبھی پر نہیں کیا۔ ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جن سے اس کی کمر سیدھی رہے۔ اگر ضروری زیادہ کھانا ہو تو پھر تہائی حصہ کھانا کھانا چاہیے، اور تہائی حصہ پانی کے لیے وقف ہے، اور تیسرا حصہ سانس کے لیے۔ مریض کا کھانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کرو، کیونکہ اللہ عز و جل انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ نمبر 2، مرض میں دودھ سے علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ کا ثرید، دودھ میں روٹی بھیگی ہوئی یا اور کوئی غذا مریض کے قلب کو قوت دیتا ہے اور غم دور کرتا ہے۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا جاتا کہ فلاں کو درد ہے اور وہ کھانا نہیں کھاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تلبینہ دودھ آمیز غذا بنا کر اسے پلانا چاہیے، اور فرماتے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تمہارے پیٹ کو اس طرح دھو دیتا ہے کہ جیسے تم اپنے چہرے کو میل سے صاف کر دو۔ نمبر 3، قرآن و شہد سے علاج۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شفا دینے والی چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی ان کا استعمال ضرور کیا کرو۔ ایک تو شہد، دوسرے قرآن یعنی آیت قرآن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے پھر وہ کسی بڑی مصیبت و بلا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ نمبر 4، کلونجی کے ذریعے علاج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کلونجی سے ہر بیماری سے شفا ہے مگر موت سے نہیں۔ نمبر 5، روغن زیتون کے ذریعے علاج۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات الجم کی بیماری میں روغن زیتون اور ورس ایک بوٹی کی تعریف کی ہے۔ نمبر 6، دل کی بیماری کا علاج عجوہ کھجوروں کے ذریعے۔ ابی داؤد میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہیں حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے روایت پہنچی ہے، فرمایا کہ میں بیمار ہو گیا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کی۔ آپ نے فرمایا تجھے دل کا مرض ہے، مدینہ کی 7 عجوہ کھجوریں ان کی گٹھلیاں نکال کر استعمال کرو۔ اس مرض میں کھجور ایک عجیب خاصیت رکھتی ہے، خصوصاً مدینہ طیبہ کی عجوہ کھجور، یہ وحی سے متعلق ہے۔ صحیحین میں حضرت عامر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہیں اپنے والد سے روایت پہنچی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کو ان میں سے 7 کھجوریں کھا لے اسے اس روز کوئی زہر یا جادو نقصان نہ ہوگا۔ نمبر 7، مرگی کا علاج آیت قرآن کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات آفزدہ کے کان میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور آیت الکرسی سے بھی اس کا علاج کیا جاتا تھا، اور آفزدہ کو بھی اس کا ورد رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور معوذتین پڑھنے کو بھی فرمایا کرتے تھے۔ مکھی کے ایک پر میں شفا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے کر نکال دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے، دوسرے میں شفا۔
منتروں کا استعمال۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک منتروں میں شرک نہ ہو کوئی حرج نہیں۔